Is it permissible to learn logic and philosophy to debate with the atheists, non-practicing Muslims, secularists, modernists, etc., to prove various aspects of Islam and to refute their false accusations against Islam? The answer, generally speaking, no. This is totally prohibited. Not because Islam cannot answer these atheists or philosophy and logic ideas, but rather because this is one of the biggest gates of shaitan to corrupt your heart and your soul. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you better believe we follow him blindly. We follow him blindly or not? You better follow him blindly. Because you know what it means when you don't follow him blindly? Meaning you will only do what you agree with. Blindly, meaning you don't use your brain. And you may use your brain to understand what he said, but if you want to use your brain to reject what he said, then you don't need your brain anymore. You need to follow him blindly. He's the only one we follow blindly. Sallallahu alayhi wa sallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا تھا فیس بک پہ، اس میں شیخ عاصم الحکیم ہے اور ایک اور مولانا ہے، وہ جو ہے بول رہے تھے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی ایسا علم نہیں سیکھنا چاہیے جس میں عقل، جیسے فلاسفی وغیرہ جو ہے، کوئی بھی ایسا چیز آپ کو نہیں یہ کرنا، اور ڈائریکٹ بول رہے تھے حرام ہے. تو میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی عقل استعمال کرنے کو ہی آپ حرام بول دو گے تو آپ تو قرآن کے منکر ہو جا رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کال جو تھے وہ نام مجھے پتہ نہیں، وہ بولتے تھے یو نیڈ ٹو بلائنڈلی فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر آپ بلائنڈلی فالو نہیں کرو گے تو آپ یا تو ان کی کچھ باتوں کو مانو گے اور کچھ باتوں کو ریجیکٹ کرو گے. یہ ایک صحیح کنکلوژن نہیں ہے. یہ اس لیے صحیح کنکلوژن نہیں ہے کیونکہ جب آپ عقل استعمال کرتے ہو، جیسے پھر مثال کے طور پہ آپ جب عقل استعمال کرتے ہو سائنس میں، تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ واٹ از سائنٹیفک اینڈ واٹ از ناٹ سائنٹیفک. سائنٹیفک اور ان سائنٹیفک کے بیچ میں آپ فرق کرتے ہو. تو اسی طرح سے جب آپ دین میں عقل استعمال کرتے ہو نا، تو واٹ از اسلامک اینڈ واٹ از ان اسلامک، اس میں آپ فرق کرتے ہو. اسی طرح سے جب حدیث میں آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہو نا، تو واٹ از سیڈ بائی پروفٹ پیس بی اپان ہم اور واٹ از ناٹ سیڈ بائی پروفٹ پیس بی اپان ہم میں فرق کرتے ہو. آپ یہ فرق نہیں کرتے ہو کہ پروفٹ نے یہ بات کہا ہے اور میں نہیں مانوں گا. نہیں، دس از ناٹ، یہ کوئی نہیں کرتا. سائنس میں کوئی بات، سائنس کا بات ماننے کے بعد اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا. وہ جو ہے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے کہ اس سے مجھے سائنس کی بات پتہ چلے کہ یہ سائنٹیفک ہے اور یہ ان سائنٹیفک ہے. اسی طرح سے جب کوئی بندہ حدیث میں اپنی عقل لگاتا ہے نا، تو اس کے پیش نظر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہوتا ہے اگر وہ مسلم ہے. تو اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ جو ہے حدیث کے اوپر اپنی عقل لگا رہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کر رہا ہے، وہ محدثین سے اختلاف کر رہا ہے، وہ راویوں سے اختلاف کر رہا ہے کہ مجھے خبر جو مل رہی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو میرے یہ اعتراضات ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیونکہ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو یہ باتیں قرآن میں ہوتی، یہ باتیں دوسرے حدیثوں میں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ باتیں عقل کے اس پہ، کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بات نہیں کر رہے ہیں نا، مجھے تو ان کی خبر مل رہی ہے. کچھ لوگوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈائریکٹلی کتاب لکھ کے جو ہے امت کو منتقل نہیں کر دی حدیث کی. کچھ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب یہاں پر جو بندہ عقل استعمال کرے گا نا، وہ عقل استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کے لیے نہیں کرے گا، وہ عقل استعمال کرے گا یہ ایک تو وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی روشنی میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں اور یہ چھانٹنے کی کوشش کرے گا، فلٹر کرنے کی کوشش کرے گا کہ کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی نہیں ہے. ونس وہ کنونس ہو جاتا ہے 100% کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ 100% جو ہے سرنڈر کرتا ہے. کیونکہ وہاں پر سرنڈر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرنڈر کرنا نہیں، باقی اللہ کے اوپر سرنڈر کرنا. جیسے ہم لوگوں کو کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے اپنی عقل سے کہ یہ جو ہے سائنٹیفک ہے، تو اس کو پھر ہم لوگ مانتے ہیں، اٹس ناٹ بلائنڈ فالوئنگ. اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہمیں کوئی علاج بتاتا ہے، ہم 100% کنونس رہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر بتا رہا ہے ایک دم صحیح بتا رہا ہے.
ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بات جو بتا رہا ہے وہ ایک دم صحیح بتا رہا ہے، تو پھر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ بلائنڈ فالوئنگ میں نہیں آتا ہے. دس ڈز ناٹ کم ان آن بلائنڈ فالوئنگ. اتنی چھوٹی سی بات جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عقل کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو علماء جو ہوتے ہیں نا، نہ ان کے پاس خود عقل ہوتی ہے، اور ان کو تو عقل استعمال کرنے کی عادت ہے بھی نہیں، اور یہ دوسرے کو بھی ڈم بناتے جا رہے دھیرے دھیرے کر کے. جو ہے یہ اپنے آپ عاصم الحکیم کے آڈینس کو دیکھ لو، آپ کو ہنسی آئے گی. وہ میم مٹیریل بن گیا، لیکن ہنسی تو آتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا ڈینجرس چیز ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو ڈم بنا رہا ہے، ڈمنگ ڈاؤن کر رہے ہیں وہ. تو وہ جو ہے ڈم ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علماء جو ہے وہ بیسکلی جو ہے اپنے آڈینس کو ڈم ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے عقل سب سے پہلا اٹیک جو ہے عقل کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی سوال ایسا، کوئی کرٹیکل سوال نہ پوچھے. سوال اگر پوچھے بھی تو ایک ایسا چیز پوچھے جو کہ ہمارے سلیبس کے اندر ہے، جو ہم نے ڈیفائن کر دیا نا سلیبس، اس کے اندر ہونا چاہیے. آؤٹ آف سلیبس سوال نہیں ہونا چاہیے. یہی آپ دیکھیے گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب آئے تھے پاکستان ٹور میں، تو ان کے پاس جتنے بھی کوشچنس آئے تھے سب آؤٹ آف کوشچن آیا تھا، اور وہ سب کوشچنس میں وہ جو ہے غصہ ہوئے تھے. کیوں غصہ ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ سب کوشچن کبھی ان کو سننے کو میں نہیں ملا. ان کا ایک فین مومنٹ تھا، ہمیشہ جو ہے ریپیٹیٹیو کوشچن پوچھا جاتا تھا، بہت سالوں سے پوچھا جاتا تھا. شروع میں کرٹیکل کوشچن پوچھنا گیا، اس کے بعد ایک فین مومنٹ آیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، جس میں ایک ہی کوشچن کو بار بار ریپیٹ کیا گیا اور ایزی کوشچنس پوچھا گیا ان سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ جو علماء جو ہے، علماء کرام، سو کالڈ علماء کرام، یہ ایکچولی جو ہے یہ اپنے آڈینس کو ڈم ڈاؤن کرتے ہیں. ایک فتویٰ تو شیخ عاصم الحکیم کا یہ تھا کہ کوئی لڑکی پوچھتی ہے کیا میں اپنے ہسبینڈ کو بیبی بلا سکتی ہوں، تو آپ کوشچن ہی سن کے نا آپ سامنے والے کے جو آئی کیو لیول کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا جو ہے مطلب ڈم ڈاؤن ہو گیا ہے، اور کتنا جو ہے یہ لوگ جو ہے عقل سے پیدل ہو گئے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی پوچھنی پڑ رہی ہے ان کو. وہ دوسرے نے کمنٹ کیا کہ اگر یہ نہ بولتا تو نہیں بلاتی کیا. ٹھیک ہے. اتنا ڈم ڈاؤن یہ چیز ہوا ہے. اور یہ چیز آپ کسی بھی ریلیجیس بندے سے آپ بات کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار اس کے پاس تو ایک عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا بھی عقل استعمال نہیں کرتا. اور انفارچونیٹلی لوگ ان کو دیکھ کے جو ہے اسلام کو جج کرتے ہیں. تو ان کو رد کرنا، ان کو ٹرول کرنا تو سمجھ لو میرے لیے فریضہ ہے کہ اگر جب تک میں ان کو اسلام سے ڈسوسیٹ نہیں کروں گا، جب تک میں یہ نہیں بتاؤں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مولوی ہے، یہ دونوں کو جب تک آپ ایسوسیٹ نہیں کیجیے گا تو مولوی جو کر رہا ہے وہ اسلام بن جائے گا. یہی تو بدعت ہے. اگر مولوی ڈم ہے تو اسلام ڈم ہے. تو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.